شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تحلیلات، تکبیرات، حمدہ، ثناواں، خوبیاں، بڑائیاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکت واسطے خاص لائق و ذبح ہیں. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تے. اللہ حکم الحاکمین دا لکھ لکھ شکر ہے جی ذات پاک نے میں کو تو آگوں اپنے گھر جمع کیتے. اج دا دن بڑا عظیم و شان نہیں ہے، جمعۃ المبارک دا نہیں ہے، ایام سید الایام ہے، دین دا سردار نہیں ہے. اج دے خطبے جمعۃ المبارک دے اندر پریشانی دا حل، اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر، چند گزارشات تساں دو جمعے سنین. آج بھی انشاءاللہ ارادہ رکھیں دا دو تو ترے واقع انبیاء علیہ السلام دے کہ جلے بلے انہیں کو بھی آزمائش آوے ہا، مصیبت آوے ہا، پریشانی آوے ہا، اللہ کو پکریں دیں، اللہ کا ذکر کریں دیں، اللہ کو یاد کریں دیں. اساڑے ہوتے اتنی پریشانی نہ آئی ہو سی، چاہے اثر پچھلیاں پریشانیاں بھی یاد رکھوں، کئی مدت گزر گیا ہوں وہ پریشانیاں یاد رکھوں. اللہ دے اتنی پریشانی تے تواڈے تے حالی نہیں آئی جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے. پریشانیاں دا حل اللہ دا ذکر ہے، اللہ دی یاد ہے. آج کوئی پیو اگر رون دے کہ میری اولاد میں کو کھلے میں رہ دیئے
وہ پیو دا قصور ہے، وہ پیو نے نہ آپ اللہ دا ذکر کیتے نہ اپنی اولاد کو اللہ دا ذکر یاد کروایا، ان دی ایسی تربیت نہیں سی کیتا۔ لہذا ہر پریشانی دا، ہر جھگڑے دا، ہر اللہ اکبر چوری دا، ڈکیٹی دا علاج ہے، پریشانی دا علاج ہے کہ اساں اللہ دا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ اور ڈھیر ساریاں پریشانیاں، ڈھیر ساریاں مصیبتیں، لیکن اتنا پریشانی اللہ دے توڑے تے کہنی آئی، چاہے مدت گزر گئی وہ پریشانی یاد رکھو، وہ پریشانیاں حالی تو توڑے تے وہ اتنی پریشانی نہیں آئی، وہ پریشانی جیری حضرت اتنی وڈی جتنی پریشانی آئی ہے، جیری بہت وڈی پریشانی آئی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دا سورۃ انبیاء دے وچ سورہ نمبر 21 اللہ تبارک و تعالی نے پورا واقعہ بیان کیتے، قرآن ہی چیز دی گواہی دے دے، ان دے اندر اللہ پاک نے کئی انبیاء علیہ السلام دا ذکر کیتے یا انہاں دا تذکرہ خیر کیتے، اور اگر انہیں جو پریشانی پہنچ دی ہے اور اساڑے تے خیر اتنی پریشانی نہیں آئی، حالی تا اساڑی اللہ اکبر لوگے دے ہاں عزت ہے اور اسا کو روٹی گھر عزت نال ملوے دیے، اور اگر چلتے پھرتے ہیں تو لوگ اسا کو عزت نال سلام بھی کریں دیں، لیکن اللہ دے اتنی پریشانی جتنی پریشانی حضرت ابراہیم تے آئی ہے او ذرا ذکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن آپ تسیرے اتھر دے نازل تھیمان والا قرآن، اور پہلی دلیل سنو، پہلی دلیل حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دے حوالے نال اللہ دے اتنی پریشانی توڑے تے نہیں آئی جتنی پریشانی توڑے تے آئین، اسا سارے کو ایک پاسے چرکوں، اے پریشانی سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جرے اللہ تعالیٰ نے انہیں کو آزمایا ہے اور آزمائش دے وچ پورے اترے ہیں، اتنی پریشانی سارے تے نہیں آئی۔ اور کیری پریشانی ہے اللہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم تے اتنی بڑی پریشانی آئی ہے، اتنی پریشانی توڑے تے نہیں آئی جتنی حضرت ابراہیم تے آئی ہے۔ اللہ پوچھنا چاہتے سے کیری پریشانی آئی ہے، اللہ دے پریشانی اتنی بڑی آئی ہے کہ اللہ اکبر سارے جرے اپنے ہن پڑھائے بنے کھڑے ہن، بیگانے بنے کھڑے ہن، اپنے جرے ہن دشمن بنے کھڑے ہن، جرے سجن ہن او دشمن بنے کھڑے ہن، سوتر ملیر برا مسات مامے چاچے حتیٰ کہ بابا بھی مخالفت کریں دا کھڑائی، وقت دا ظالم نمران، وقت دا ظالم جرا بادشاہی جنہ نام نمرود ای، وقت دا وزیر اعظم ای، اللہ دے او بھی مخالف بنیا کھڑائی۔ اللہ تیرے کو پوچھنا چاہتے ہیں ولی ابراہیم دی پریشانی کی میں دور تھی، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی پریشانی، حالی دا ساکو ساتھ ڈاڑیاں سلام کرے دیں، حالی ایسا اٹھ گئے ہیں رشتہ دار ہیں چکے ہیں ساری عزت ہے ساکو سلام کرے دیں، لیکن حضرت ابراہیم تے اتنی بڑی پریشانی ہے یہی اللہ فرمے دے سوتر ملیر بھرا، اللہ اکبر چاچے مامے مسات حتیٰ کہ بابا بھی نار لیا کڑائی، وقت دا بادشاہ نمرود او بھی مخالفت کرنا کڑائی، اللہ فرمے دے ہی میں بھادا چیخا چا بنائے نے، بھاد لمبے چا بنائے نے، بھادا چیخا کھاڑتے بھالا چھوڑے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر لکڑ دا پنگوڑا چا تیار کیتے نے، لکڑ دے پنگوڑے تے بڑھاتے سارے رلتے اللہ اکبر بھاد چیخے چا حضرت ابراہیم کو ساٹھ دیتے نے۔ اللہ سیئے تیرے کو پوچھنا چاہتے ہیں اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی اللہ اکبر ڈوکس دا سامنا کیتے حضرت ابراہیم نے، ول تو ابراہیم کو کی میں نتاج دیتی، ول ابراہیم کو کی میں بچا کی دی، ابراہیم کو کی میں نجات دیتی۔ اللہ فرمائے دے آؤ میں تو کو دسنا چاہنا، میں تو کو دسنا چاہتا میں ابراہیم کو کیوں بچائے، سارا علاقہ
ابراہیم دی مخالفت کرنا کھڑائی ابراہیم علیہ السلام تے جڑے اپنے ان بگانے بڑے کھڑیانا جڑے سجنان دشمن بڑے کھڑیانا حتیٰ کہ بابا بھی نار رلیا کھڑائی حتیٰ کہ وقت ظالم بادشاہ نمرود بھی نار رلیا کھڑائی اللہ فرمیدے میں بھادا چیخا چبالے نے بڑا بڑا لمبا چیخا چبالے نے بھادا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لکڑ دا پنگوڑا چپڑے نے لکڑ دے پنگوڑے تے بلاتے سارے تھکا دے چھوڑنے ہوں بھائج والا پرام وانجتے اللہ اکبر کنویں دے جرا بھادا چیخا آئی ان دے نال تھوڑا دا اور اوپرے تھی تے بہگن پرام تھی تے بہگن حضرت ابراہیم علیہ السلام جرا بادشاہ آئی نمرود وقت دا ظالم بادشاہ انہیں ڈٹھے انہیں اپنا ایلچی سنڈے اپنا نوکر سنڈے فرمائے وانج دیکھا لگتا ہی میں ہوسی جی میں حضرت ابراہیم بھادا کوئلہ بن گیا ہوسی راکھ بن گیا ہوسی سوا بن گیا اسی اللہ فرمے دے ایسا ابراہیم دا وال بچا کی دے اللہ کیوں بچائی آؤ اے سنو اللہ اتنی بڑی پریشانی سارا علاقہ اپنے پرائے بن گئے دشمن بن گئے ساری تو بل بھی علی عزت ہے اتنی پریشانی سارے تے نہیں آئی جتنی پریشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنا کیتا ہے سوتر ملیر رشتہ دار جرے اپنے پرائے بنے اگر حتیٰ کہ بابا بھی مخالفت کرنا کھڑا اللہ فرمے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں کیوں بچائے آؤ اے سن قرآن ہی چیز دی گواہی دے قرآن اللہ کیوں بچائی اللہ فرمے دے چلے ملے سارے مخالف تھے کھڑیاں وقت دا بادشاہ بھی مخالف تھے کھڑیاں پروگنڈا بنے دے کھڑیاں ابراہیم دے خلاف بات چیخا باڑی کھڑے آنا اللہ اکبر چلے ملے پنگوڑے تے بلات لکڑ دے پنگوڑے تے بلات سارے رال تے دھکا دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان گڑے دے وچ حضرت ابراہیم ونجن تو پہلے اللہ فرمائے چلے بلے سٹیندے پہ آنا یہ یاد رکھا ہے یہ توجہ نہ سنائے جملے ضائع نہ کرائے بڑے قیمتی جملے اللہ فرمائے چلے بلے سٹیندے پہ آنا اسا کہ اللہ کو یاد کیتے تھے اسا خط سجے کھبے تے وینے ہیں مولوی کے تے وینے ہیں پرے پیرے کے تے وینے ہیں لیکن اللہ کو یاد کیتا کرو اللہ نہ رابطہ کیتا کرو اللہ فرمائے چلے بلے تھکا دینے پہ آنا سارے رالتے سوتر ملے رشتہ دار حتیٰ بابا بھی مخالفت کیتے فرمائے چلے بلے تھکا دینے پہ آنا چلے بلے تھکا دینے پہ آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرمائے دے ہونٹ ہلینے پہ آنا ہونٹ ہلینے پہ آنا اور ساڑھا ذکر کرنے پہ آنا اسا کو یاد کرنے پہ آنا ایک قرآن ہی چیز دی گواہی دے دے اور پڑھ دے کیا پہ آنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ فرمائے سارے مخالف تھے کھڑے آنا بعد لمبا چیخا باری کھڑے آنا حتیٰ کہ بابا بھی مخالف تھے آگڑائی جرا وقت دا بادشاہ آئی وزیر اعظم آئی انہیں آکے بانج دیکھ اپنے نوکر کو لگتا ہی میں ہے ابراہیم کوئلے بن گیا ہو سی ابراہیم بعد انگارہ بن گیا ہو سی ابراہیم بعد راکھ بن گیا ہو سی سوات ہی دی ہو سی لیکن اللہ فرمائے چلے بلے سٹن ویلے اس سٹینے پہ ہن حضرت ابراہیم دے ہونٹ تے سارا ذکر رہی ابراہیم سا کو یاد کرنے پہ آنا ابراہیم سارے رابطہ ملئی پہ آنا اور آدھے کیا پہ آنا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ علیہ جلے بلے حضرت ابراہیم کو سٹینے پہ آنا ابراہیم علیہ السلام کو سٹن تے پہلے حالی نہ سٹیا نہیں پہلے ابراہیم نے سب کو یاد کیتے سارے نہ رابطہ کیتے سارا ذکر چا کیتے نے والا سا ابراہیم دے وال کوئی بچا کیتے کتنی بڑی اللہ دے ذکر کتنی بڑی طاقت ہے کتنی بڑی طاقت ہے اتنی طاقت گولی دے وچ نہیں جتنی طاقت اللہ دے ذکر وچ ہے اتنی طاقت بندوق اندر نہیں
اتنی طاقت اللہ دے ذکر ہے، اتنی طاقت اللہ اکبر کلاشن کو پچ کہنی جتنی اللہ دے ذکر طاقت ہے۔ اللہ فرمائے دے میں ابراہیم دا وال وال بچائے، کیونکہ ابراہیم جلے بلے سارے مخالف تھے کھڑے آنا، بابا بھی نار رلیا کھڑائی، سوتر ملے رشتہ دار سارا علاقہ مخالف تھیا کھڑائی، وقت دا بادشاہ ظالم وہ بھی مخالف تھیا کھڑائی، جلے بلے بھاد چکھے دھکا دیتے نے ابراہیم اولے ہونٹ رلے دے پیان، ابراہیم نے اولے ساکو یاد چکیتے، وال اللہ فرمائے دے اوہا بھا دا کیا کام ہوتے؟ بھا دا کام ہوتے ساڑ دیمنا، لیکن ہوں بھا کو اللہ نے حکم دے دیتے۔ ایک قرآن گواہی دے دیں چیز دی، ذکر دلیے کو کتنی اللہ دے ذکر کتنی بڑی طاقت ہے، یہ تو ایسا سمجھیا نہیں نا، اگر سمجھوں ہاتھ والی میں ایسا اللہ اکبر در کرتے نا روم ہاں سجے کھبے بھجدے ودن فلانا آدھے پریشانی ہے، فلانا آدھے میرا بھرا میرے نال لگیا بیٹھے، بھین آدھی میری بھین میرے نال نہیں لیں دی، ساڑھا قصور ہے کہ ایسا آج تک نہ آپ اللہ دا ذکر کیتے نہ بے کو سکھائے، اللہ دا ذکر یاد کیتا کرو، اللہ کو یاد کیتا کرو، اللہ دا ذکر بڑی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم وہ بھا دا کام کیا ہوندے ساڑ ڈیمنا، وہ بھا دا کام میں ساڑ ڈیمنا، لیکن اللہ فرمیدر حضرت ابراہیم نے چلے بلے صاحب کو ذکر کیتے آدھے کیا بیٹھے ہیں حسبن اللہ تو میں کو کافی ہے، حسبن اللہ، یہ جملے یاد کرتے بنجو، آج دے خطبے دے اندر یہ جملے یاد کرتے بنجو، پڑھیا کرو، پریشانی ہے مصیبت ہے آکھیا کرو اللہ تو اسا کو کافی ہے۔ اللہ دے اگر تاری حسد آدھی کوئی بھا بالی بتاؤ سی میں بھا بسمارے ساں لڑائی اللہ اگر تارنا کوئی لڑائی کرنا بتاؤ سی کوئی مخالفت کرنا بتاؤ سی میں تاری مخالفت آدھی بھا کو مسوارے ساں، اللہ قادر ہے چاہیے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، بے شک اللہ اکبر سارے مخالف تھے کھڑیان، سارے بگانے بڑے کھڑیان، ایک پاسے کلہ ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ فرمیدے چلے بلے سٹن لگے نا ابراہیم نے سانا رابطہ چکیتے، سانا ذکر چکیتے، سانی یاد چکیتی ہے، والا سا ابراہیم دا وال بچا دیتے۔ اللہ نے کیویں بچائے اللہ نے خود دسے کہ ابراہیم نے یہ جملے علائن حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ تو میرا کار ساز ہیں، تو میرے کو کافی ہیں، تو میرا مددگار ہیں، تو میرا مولا ہیں، تو میرا مددگار ہیں، تو میرا مشکل کشا ہیں، تو میرا حاجت روا ہیں۔ کتنے پیارے جملے حضرت ابراہیم نے یہ جملے بولیں، اللہ فرمیدے وال جلے بلے ہوں ایلچی دیکھن آئے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کسی سارے آدھے کھڑیان کہ لگتا ہی میں ابراہیم کوئلہ تھی گیا اسی، لیکن جلے بلے ایلچی دیکھن آئے نوکر دیکھن آئے، اللہ اکبر حضرت ابراہیم بھاد چیخے چ بیٹھے پنگوڑے دے لکڑ دے پنگوڑے دے بیٹھے، اللہ دے ہی میں کھیڑ دے کھل دے بیٹھے جی میں چھوٹا بال پنگوڑے دے بیٹھے کھیڑ دے تے کھل دے، اسا وال ابراہیم کا بچائے، وجہ کیا ہے اللہ تیرے کو وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ آتے وجہ یہ ہے کہ جلے بلے وہ سٹے دے پیان ابراہیم نے سارا ذکر چکیتا ہے، ابراہیم نے سب کو یاد چکیتا ہے، پریشانی اللہ کو یاد کیتا کرو، پریشانی اللہ کو یاد اوہ دا سب پریشانی یاد کرنے سے اگر خوشی ہوئے تو رب کو بھول میں دے ہیں، اللہ کو بھول میں دے ہیں، اللہ دے گلے شکوے کرنے ہیں، اللہ اکبر اللہ تے ہن قرآن ہی چیز دی گواہی نے دے، اللہ فرمیدے مفسرین نے ذرا اتنا کمال گال لکھی ہے، ذرا توجہ کرائے قرآن پاک دی دوسری آیت اور جیرا اللہ چاہے اون چھری کو حکم دے جیری اللہ اکبر اسماعیل ذبیح اللہ تے نہ چلے اون دی مرضی ہے، حالانکہ چھری دا کام کیا ہے کاٹ دیونا، بھا دا کام کیا ہے ساڑ دیونا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ فرمیدے جلے بلے چیخے دے وچ حضرت ابراہیم کو سٹیا گے اصول بھا کو حکم دے دے جو اللہ تعالیٰ جینے کو کام گھن گنے ان اللہ علا کلی شیء قدیر ہے، اللہ پاک ہر شے تے اللہ قدرت رکھے دے، اللہ فرمیدے والا آسان بھاگ حکم دیتے سے اے جرا نوجوان آنا پہ نا ابراہیم ایک کو تین نہیں ساڑنا، ایک کو تین کچھ نہیں آکھنا، حالانکہ تیرا کام میں ساڑ دے ہونا، لیکن ابراہیم کیونکہ اساں ہی دے نال ہیں، انہیں سارا ذکر کیتے، انہیں ساکو یاد کیتے، اللہ فرمیدے اصفل بھاگ حکم دیتے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ فرمیدے اصفل بھاگ حکم دیتے اے بھا ابراہیم تو ٹھنڈی تھی مان، ٹھنڈی سلامتی آلی
مفسرین نے لکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آکھیا صرف ٹھڈی تھی ون ول حضرت ابراہیم سردی محسوس کرنا، لیکن اللہ نے ابو کیا فرمائے بردوں و سلامن سلامتی علی تھی ون، یعنی گلزار بن ون ابراہیم کو نہ سردی زیادی لگے نہ ابراہیم دے واسطے تپڑ بن ون، یعنی کہ اللہ اکبر گرمائش اتنی بن ون۔ حالانکہ مفسرین نے لکھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بردوں و سلامن برد نہیں آکھیا کہ ابراہیم تو ٹھنڈی تھی ون، بلکہ ابراہیم واسطے گلزار بن ون، گلزار بن گئی جرا اللہ دے ذرا سا کو یاد چکرے اسا والا اللہ اکبر کوئی اتنا انہیں بھا دا کام میں ساتھ دیونا، لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فال بال بچائے۔ یہ کتنی بڑی اللہ دے ذکر طاقت ہے، اللہ دے ذکر طاقت ہے۔ آؤ ذرا ہم سنو دوجا واقعہ میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دھیری بیٹی جنہیں نے ہیں ذرا آج دی حدیث دل و دماغ دے نال سننی ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ ذرا دکھائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ذکر نال پیار ہے، اللہ دے ذکر دے بڑے فوائد ہیں، اللہ دے ذکر دے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جامع ترمذی دے اندر، سنن ابی داؤد دے اندر تقریباً 6 کتابیں دے وچ 6 کتب دے وچ یہ حدیث موجود ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئین آخر لگن ابا جی ایویں کرو میں سنے بھی کہ مال غنیمت جو خادمہ ہیں لونڈی ہیں تو لہٰذا میں کو ایک لونڈی دے دیو ایک خادمہ دے دیو، میں چکی چلا چلا کے تھک وینیاں تے میری خواہش ہے چلو بھئی میرے نال کام کروے سی میرے کو صحیح نہیں ویسی میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں، آپ کو لونڈیاں ہن آپ کو خادمہ ہن دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا این کو بہتر چیز فاطمہ میں تے دساں، فرمایا ابا جی دسو رسول اللہ دسو۔ آپ نے فرمایا جلے ملے تھکی ودی ہوئے بستر دے ونجن تو پہلے سمن تو پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر، اللہ تیری تھکاوٹ دور کر دے سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ خادمہ ہن حالانکہ لونڈیاں ہن، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی این تو بہتر چیز ہے تے کو میں دساں کہ جلے میرے تھکی ودی ہوئے بستر دے ونجن تو پہلے سمن تو پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر، اللہ پاک تیری تھکاوٹ دور کر دے سے۔ یہ جی تربیت کرو اپنے اولاد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر نال کتنا پیار ہے، آپ خادمہ دے سکتے ہیں اپنی لفت جگر کو، سیدہ اللہ اکبر جنتی عورتوں کی سردار کو، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میری بیٹی این تو بہتر چیز ہے کہ جلے میرے تھکی ودیوں میں بستر دے ونجن تو پہلے سمن تو پہلے اللہ کا ذکر کیتا کر، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر، اللہ کا ذکر کرے سے اللہ تعالی ذکر دی فضیلت اتنی ہے، اگر اللہ دا ذکر کرے سے تیرا تھکیڑا دور تھی ویسے، اللہ دے ذکر ہے تھکیڑا انسان دا ختم تھی ویسے۔ اور بئی دلیل سنو ذرا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جلے بلے فجر دی نماز پڑھنے ہیں چوٹی دن محدث ہے، انہیں دا قول بھی سنو، اللہ اکبر جلے بلے فجر دی نماز پڑھنے ہیں ڈھیر ساری دیر بیٹھے رہنے ہیں، یعنی ذکر دا فائدہ یہ ہے کہ جڑا بندہ ذکر کرے تو اللہ کی تھکاوٹ دور کر دے، اور ہے بھی میں اگر جویں دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر ہے تے وہ بندہ اللہ دی یاد وچ اللہ دے ذکر وچ سکون محسوس کرے، اور واقعی اللہ دے ذکر وچ ہے سکون، اللہ دے ذکر وچ ہے راحت، اللہ دے ذکر وچ ہے نجات۔ سیدہ اللہ اکبر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جلے بلے فجر دی نماز پڑھاوے نا ڈھیر ساری دیر مصلے تے بیٹھے رہندے ہیں، ڈھیر ساری دیر مصلے تے بیٹھے رہندے ہیں۔ شاگرد نے پوچھے استاد جی خیر ہے تساں ڈھیر ساری دیر بیٹھے رہندے ہو ذکر کرندے ہو، فرمایا میں جلے بلے اللہ کا ذکر کرنا میں اللہ اکبر طاقت محسوس کرنا، یعنی میرے اندر طاقت آ ویندی ہے، میرے اندر کمزوری ختم تھی ویندی ہے، یعنی یہ بھی فائدہ ذکر دا کہ جنا بندہ اللہ دا ذکر کر دے کمزوری اللہ پاک دور کر دے، اور ذکر دے فائدے اللہ اکبر بہت زیادہ ہیں۔
دنیا اور آخرت ذکر دے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر بندہ سمجھے تا اللہ کو یاد کیتا کرو اللہ دا ذکر کیتا کرو اور آؤ دوجا واقعہ حضرت اللہ اکبر نبی اللہ دے اتنی پریشانی تا کہنا آئی جتنی پریشانی میرے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام تے پریشانی آئی حضرت ایوب سورت انبیاء دے وچ یہ واقعہ موجود ہے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ فرمائے دے اتنی پریشانی حالی توڑے تے کہنی ہے کئی مدت گزر گئی اسی پریشانیاں اپنی ساریاں ایک پاسے چ رکھو اے ذرا سنو حضرت انبیاء علیہ السلام دے پریشانیاں سارے پریشانیاں مقابلہ ہی نہیں کر سکتیاں اتنا بڑی پریشانیاں لیکن والوی اللہ کو یاد کر دیں اللہ کو ذکر اللہ دا ذکر چ کر دیں اللہ فرمائے دے آسان انہیں دے پریشانیاں دور کر دیں دے آسے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ فرمائے دے حضرت ایوب علیہ السلام دے سامنے اکھی دے سامنے قرآن ہی چیز دی گواہی دے دے حضرت ایوب علیہ السلام دے اکھی دے سامنے پہلی بیوی فوت تھی گئی ہے کہ نہیں شکوہ نہیں کیتا اللہ دا کہ نہیں گلہ نہیں کیتا اللہ دا اکھی دے سامنے تھی بیوی فوت تھی گئی ہے وال دوجی فوت تھی گئی ہے وال تریجی فوت تھی گئی ہے وال اولاد اکھی دے سامنے فوت تھی گئی ہے بیٹی بیٹا تے اے تا پیو ماں کو بتاؤں دے اولاد دا لوگ جرے اپنے نوجوان پترے کو یا دھیرے کو کندھے دے چاہتے قبرستان دی طرف بھیجن انہیں کو پوچھا کرو حضرت ایوب علیہ السلام دے اکھی دے سامنے اللہ فرمائے دے پہلی بیوی فوت تھی ہے وال دوجی بیوی فوت تھی ہے وال تریجی بیوی فوت تھی ہے حتیٰ کہ اولاد بھی حضرت ایوب دے اکھی دے سامنے فوت تھی ہے اور مال مویشی بکری دا ریوڑ بھیڑے دا ریوڑ کمی دا او اللہ پاک فرمائے دے اساں گھن کیتے سارا کچھ گھن کیتے کلے ابراہیم بچے ہن یا انہیں دی ایک بیوی جنہ دا نام رحمت ہے او بچی ہے اللہ دے کنہیں ابراہیم نے اللہ اکبر ایوب نے کنہیں شکوہ نہ کیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے کنہیں شکوہ نہ کیتا ہے اللہ فرمائے دے اصل دے دے رہے کسے ہاں پہلی بیوی گزری ہے والوی ننے گلہ کیتا والوی شکوہ ننے کیتا والوی ناراضگی والے جملے نہیں بولے والدوجی بیوی فوت تھی ہے والوی اللہ دا شکوہ ننے کیتا اللہ اکبر گلہ نہیں کیتا اللہ اکبر آج اثر تھوڑا جا اللہ اکبر پریشان تھوں تو اثر کیا دے سے آسیں یہ جملے جنہیں بڑھائی بدن سارے مسلمان سارے بھرا آدھن اللہ ساری سنتا نہیں تو انہیں دی پونے نہیں ہر نماز دے رکوع کیا دی سامی اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اپنی تعریف سن کی دی ہے اللہ سن دے بل اینا کیا کر اللہ ساری سنتا نہیں تو انہیں دی پونے نہیں اللہ ہر رکوع ہر رکعت رکوع بندہ اے آدھے سامی اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ نے اپنی تعریف سن کی دی ہے اللہ سن دے اللہ نے سن کی دے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ فرمائے دے پہلی بیوی سامنے اکھی دے سامنے فوت تھی یہ سا گھن کی دے دوجی تریجی اولاد ختم تھی گئی اکھی دے سامنے نوجوان پوتر دھیری میں مال مویشی جانور سارا کچھ اللہ دے سا گھن کی دے لیکن اللہ فرمائے دے بالوی اساں سورہ سواد دے وچ اللہ فرمائے دے انا وجدناہو صابرا اللہ فرمائے دے اساں حضرت ایوب کو جڑن بھی پاتے تھے صبر کرنا نہ پاتے صبر کیتنے صبر پیتے اللہ اکبر صبر کیتنے اور نبی ہوندہ بھی صبر دا پہاڑ ہے نبی ہوندہ بھی تقوی دا پہاڑ ہے نبی ہوندہ بھی اللہ اکبر صبر دا پہاڑ ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیتے اللہ فرمائے دے ہیکڑی میں بیٹھے ہن کمبدے ہوئے ہتھے نال سارے کو دعا چ کیتے نے وَأَنِّي وَرَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ فرمائے دے میں بیٹھے ہاں دوئے ہاتھ کمبدے ہوئے ہاتھ چاہتے ہیں اور کیا اللہ کو یاد چکیتے ہیں اللہ دا ذکر چکیتے ہیں اللہ فرمائے دے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اللہ فرمائے دے ایوب نے والا ساکو یاد کیتے حضرت ایوب علیہ السلام نے آکیا کیا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین
آخر لگے اللہ تو میرے کو ایک بیوی کی دی میں کدے ہی تیرا شکوہ نہیں کیتا، دوسری بیوی کی دی کدے ہی تیرا میں گلہ نہیں کیتا، حتیٰ کہ میری اولاد بھی گھن کی دی، مال بھی گھن کی دی، لیکن اللہ میں کو تکلیف پہنچی ہے۔ اور مفسرین نے لکھے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جلے بلے مال گھن کی دے، اولاد گھن کی دیے، بیویاں گھن کی دے، سارا کچھ ختم تھی چکے آئی، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بیماری لگ چکی ہے۔ اور مفسرین نے لکھے 18 سال بیماری دے اندر مبتلا رہے ہیں، 18 سال ہن اللہ دے نبی، لیکن اللہ نے آزمائے، اللہ نے آزمائش پا دیتے، اتنی بڑی پریشانی حالی میرے تیرے تے نہیں آئی جتنی انبیاء علیہ السلام تھے پریشانی آئی ہے۔ اللہ فرمینے والی میں کم دے ہوئے ہاتھے نال اساں کو آکے نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آکھن کیا لگے نا اپنے رب کو آواز مارے نے، اپنے رب دا ذکر کتنے، اللہ کو یاد کتنے کہ اللہ میں کو تکلیف پہنچی ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تا رحمت کرانا لائی، تو تا رحمت کرانا لائی، میرے تے رحم فرما۔ اللہ فرمیدے چلے بلے حضرت ایوب علیہ السلام نے ساکو وال یاد کیتے والعصا، اللہ فرمیدے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دی اے ذکر کو قبول کیتے، اور جرا ذکر حضرت ایوب نے کیتے ساکو سڈیے، ساکو پکارے، ساکو آواز ماریے، سارے نہ رابطہ کیتے، پریشانیاں اللہ کو سجا کرو، اللہ کو پکاریا کرو، اللہ ہی پریشانیاں دور کرنا لائے، اللہ ہی مصیبتیں دور کرنا لائے۔ اور اللہ پاک نے دسیے کہ پریشانی دا حل میری یاد ہے، میرا ذکر ہے، تو ذکر کیتا کرو، 5 ٹائم ذکر کیتا کرو، 5 ٹائم ذکر کیتا کرو۔ میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سنو، اگو واقعہ اللہ اکبر بچ دے لیکن اگلے جو میں بیان کرے سوں، آخری حدیث میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، صحیح بخاری جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذکر ہے قرآن پاک ہے، انہاں نام ہے آیات الکرسی، آیات الکرسی، آیات الکرسی، اے بندے ہر بندے کوئی آمنی چاہیے، اور یہ فضیلت اتنی ہے، اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے جرا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے، ہر نماز تو بعد، میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے این بندے کو اگر جنت تو کئی شہر روکی کھڑی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت آمن کے بعد موت ان واسطے پردہ پڑی کھڑی ہے، رکاوٹ پڑی کھڑی ہے۔ جرا بندہ آیات الکرسی کا ورد کرے دے یا آیات الکرسی ہر نماز تو بعد پڑھ دے، میرے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدے صرف اگر ان واسطے جنت ونجن واسطے ایک شہر رکاوٹ پڑی کھڑی وہ موت ہے، چوں ہی موت ہو سی وہ بندہ ڈائریکٹ جنت میں سی۔ ان اتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی دی، تو لہذا آیت الکرسی یاد کرو، آپ بھی پڑھو تے اپنے بچے کو یاد کراؤ۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتے اللہ میں کو تو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ واقعات تو ڈھیر سارے ہوندے، وقت تھوڑا ہوندے اور وقت دی پابندی بھی کرنا لازمی ہے۔ میں یہ چیز کو سمجھدا کہ کہیں اعتراض نہ آوے۔ بہرحال آج دی این مختصر جمعے دے وچ دو واقعے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے کلی بڑی پریشانی ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم نے اللہ کو یاد کیتا ہی، اور وہ جملے قرآن گواہی نے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ ایویں حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی پریشانی ہے اپنے رب کو یاد کیتا ہی، اور وہ حدیث بھی تسا سنیے کہ اما سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائن اللہ دے نبی کو ذکر نال، اللہ دے ذکر نال کتنا پیار ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے کو خادمہ ہے، لونڈی ہے، لیکن تک میں اندے تو بہتر چیز نہ دساں، وہ اے ہے کہ جلے سمن لگے تھکاوٹ ہوئے تے کو بستر تے ونجن تو پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے کر اللہ تیری تھکاوٹ دور کر دے سی۔ اور اے واقعہ جرا اللہ اکبر اے صحیح بخاری اور جامع ترمذی دا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جرا بندہ آیت الکرسی پڑھ